نحمده ونصلي على رسوله الكريم الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين بسم الله الرحمن الرحيم جناب صدر اساتذہ اکرام میرے بزرگوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم میں نہایت مشکور ہوں کہ مجھے انجمن طلباء اسلام کی طرف سے اس سلور جوبلی کنونشن میں کچھ بنیادی باتیں کہنے کا موقع فراہم کیا گیا ہے۔ میرے دوستو، میں ایک پیغام لے کر اٹھا ہوں۔ میں وہ پیغام آپ تک آج پہنچانے کے لیے یہاں حاضر ہوا ہوں۔ اس پیغام کو لے کر میں اصلی پاکستان کی ہر گوشہ گوشہ میں خود جا چکا ہوں، جس کا کہ کچھ حصہ آج بنگلہ دیش کہلاتا ہے، جس کا کچھ حصہ آج ہندوستان کہلاتا ہے۔ پاکستان اور پاکستانی قوم، میرے دوستوں، میرے نزدیک یہ 4 صوبے نہیں ہیں۔ یہ 10 کروڑ عوام یا 12 کروڑ عوام جو کہ ان 4 صوبوں میں بستے ہیں، میری نظر میں یہ پاکستانی قوم نامکمل پاکستانی قوم ہے۔ پاکستانی قوم اصل میں 12-14 کروڑ بنگلہ دیش کے مسلمان اس میں شامل ہیں اور 22 کروڑ ہندوستان کے مسلمان بھی اس میں شامل ہیں، تب جا کے پاکستان کی قومیت کی تشکیل اور پاکستان پورے کی ایک مکمل ایک ریاست انشاءاللہ ابھرے گی۔ میں میرے دوستوں اور میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ ذرا غور سے سنیے کہ پاکستان اور پاکستانی قوم یہ کتنا عظیم ملک ہے، یہ کتنی عظیم قوم ہے۔ میں آج آپ کے سامنے یہ ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ پاکستان کوئی ایسی یا معمولی یا کوئی روایتی نیشن سٹیٹ نہیں ہے جو 1945 کی دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا کے نقشے پر ابھری۔ پاکستان اللہ کی ایک نہایت اور اس کے فضل سے ایک نہایت اہم ملک اور قوم 14 اگست 1947 میں ابھری ہے۔ میرے دوستو، میں آپ کی سوچ تھوڑی دیر کے لیے ایسی بنیادی سوچ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، شاید آپ نے اس سے پہلے اس طرح سے وہ نہ سنی ہو۔ ذرا غور سے سنیے۔ نبوت کا 12واں سال ہے میرے دوستو۔ مکہ مکرمہ میں میرے آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں، تبلیغ فرما رہے ہیں۔ کفار جن میں آپ کے رشتہ دار بھی بہت تھے، وہ وہاں آئے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھ لیا ہے کہ آپ اپنے توحید کے پیغام سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، تو ہماری ایک گزارش ہے، آپ وہ ہماری گزارش مان لیجیے۔ ہمیں یہ روز روز کا جھگڑا پسند نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں بتائیے آپ کی کیا تجویز ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہفتہ میں 3 دن ہمیں اپنے بتوں کی پوجا کرنے کی اجازت دی جائے اور ہفتے میں 3 دن ہم آپ کے توحید کے پیغام کے مطابق عبادت کریں گے۔ میرے دوستو،
اس سے پہلے کہ میرا آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب فرماتے وہی نازل ہوئی اور سورۃ الکافرون یہ اس کی شان نزول ہے. سورۃ الکافرون نازل ہوئی. سورۃ الکافرون آپ سب سمجھتے ہیں کیا ہے سورۃ الکافرون؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. یہ حکم ہوا ہے باری تعالیٰ سے. کیا حکم ہے کہ اے میرے رسول فرما دیجیے کہہ دیجیے ان کفار کو کہ جن کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کر سکتے, جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس کی ایک آخری جو آیت ہے سیدی مرشدی سیدی مرشدی سجادہ نشین تقی سلطان بہو سیدی مرشدی غلامی رسول نے سیدی مرشدی. تو میں عرض کر رہا تھا سلطان اہل سنت کو مرحبا مرحبا, سلطان اہل سنت کو, سلطان اہل سنت کو. میرے دوستو ذرا غور سے سنیے میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ اس آیت جو کہ آخری آیت ہے اس میں ایک بہت بڑا نظام جس کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے, اشارہ فرمایا ہے, وہ کیا ہے کہ لکم دینکم ولی دین. تمہارا دین تمہاری قوم ایک الگ قوم ہے, ہمارا دین اور ہماری قوم ایک الگ دین ہے اور قوم ہے. میرے دوستو میں ثابت یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دنیا میں سب سے پہلے دو قومی نظریہ خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الکافرون کے ذریعے نازل فرمایا. اس کے بعد کیا ہوا کہ 1 سال بعد حکم ہوا کہ ہجرت کی جائے. مدینے میں آپ تشریف لے گئے. جب مدینے میں تشریف لے گئے تو میرے دوستو سیاسی عمل, اسلام کا سیاسی عمل, مدینے کی مملکت جب بنی تو اس کے بعد شروع ہوا. مطلب کہ آپ ہجرت کے بعد جب تشریف لے گئے تو ہجرت کرنے کے بعد یہ مملکت جو مدینے کی مملکت تھی عارض وجود میں میرے دوستوں کفار نے بزور طاقت اس کو ختم کرنے کی کوشش کی. کئی غزوات میں آپ کے سامنے موجود ہیں لیکن فتح مدینے کی مملکت کی. میرے دوستوں دنیا اس وقت 2 بہت بڑے گروہوں میں منقسم تھی. ایک طرف کیسر کی حکمرانی تھی, دوسری طرف کسرا کی حکمرانی تھی. پر میرے آقا نامدار نے کیونکہ توحید کا پیغام بین الاقوامی ہے, وہ مدینے کا یہ ایک چھوٹی سوچ کے لیے نہیں ہے, وہ سارے عالم کے لیے ہے. تو میرے آقا نے مدینے میں رہتے ہوئے ان 2 عظیم مملکتوں کو, 2 عظیم سپر پاوروں کو چیلنج کیا تھا میرے دوستوں, اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے. تاریخ گواہ ہے کہ 20 سال کے اندر اس وقت کی دنیا کا 3/4 مسلمانوں کے قبضے میں تھا. میرے دوستو میں اس لیے یہ آپ کو یہ بات سنائی ہے کہ میں نے تاریخ کا جتنا مطالعہ کیا ہے, 1400 سال کی جتنی تاریخ میں نے پڑھی ہے اسلام کی, اس میں کوئی مملکت, کوئی سلطان, کوئی سلطنت, کوئی بادشاہ یہ کلیم نہیں کر سکتی کہ جو عوامل مملکت مدینہ کے تھے اس کے ظہور میں آنے, ظہور پذیر ہونے میں تھے, آیا وہی عوامل ہمارے میں موجود ہیں. میرے دوستو آپ ایک خوش قسمت قوم کے ثبوت ہو, آپ ایک خوش قسمت قوم ہو کہ پاکستان ہی ایک واحد 1400 سال میں ایک واحد مملکت ہے جس میں میرے دوستو کہ بالکل وہی عوامل بیانی اسی طرح شامل ہے جیسے کہ مدینے کی مملکت بھی شامل ہوئے. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اسی لاہور شہر میں سب سے پہلے 1940 میں 2 قومی نظریہ قائد اعظم کی قیادت میں مسلم لیگ نے یہاں لگایا تھا. سب سے پہلا لکم دینکم ولی دین, اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے نعرہ جو 2 قومی نظریے کا بنا تھا اس ملک کی بنیاد وہ 2 قومی نظریہ تھا.
اس کے بعد قائد اعظم سمیت کروڑوں انسانوں نے ہجرت کی اور یہ ملک بنا. اس کے بعد کفار نے اس کو توڑنے کی کوشش کی, آدھا بازو توڑ کے رکھ دیا. اس کے باوجود یہ ملک قائم اور دائم ہے, انشاءاللہ تابندہ اور پائندہ رہے گا. میرے دوستو, جب پاکستان بڑا تو دو سپر طاقتیں یہاں موجود تھیں, ایک امریکہ تھا, ایک روس تھا. لیکن آپ نے اس توحید کے پیغام کو آگے لیتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے اور سب سے آخر 40 سال کی زندگی میں میرے دوستو آپ نے افغان جہاد افغانستان میں آپ نے ملک سے باہر نکل کر مقابلہ کیا ہے. نتیجہ کیا نکلا کہ اس سپر طاقت کے نہ کہ آپ نے دانت کھٹے کر دیے, بلکہ میرے دوستو اس سپر طاقت آج پاش ہو چکی ہے. آج دوسری سپر طاقت موجود ہے جو اپنی رشوتواریوں میں آج بھی اس ملک میں بڑے زور کے ساتھ ہر جگہ پر ان کے ایجنٹس موجود ہیں. میرے دوستو, انشاءاللہ میری بات یاد رکھنا کہ محمد رسول اللہ کہ وہ پیغام کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جس کے تحت آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے دوستو, یہی ایک نعرہ ہے جس کو اگر آپ اپنے پاس رکھیں گے, آپ اپنی سوچ میں لائیں گے, سمجھیں گے کہ آپ کا ناطا کس جگہ پہ جڑا ہے جا کے, آپ کی مملکت کتنی عظیم ہے کہ 1400 سال میں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی اسلامی مملکت کو یہ عزت نہیں بخشی. آپ جیسے حضرت قائد اعظم فرماتے ہوتے تھے کہ وی آر مین آف سرونگ اسٹف, آپ ایک عظیم قوم کے ثبوت ہیں. یہ آپ کی نوجوانیت, آپ کا ہمارے حکمران ہیں, آپ پاکستان کے پاسبان ہیں. میرے دوستو, آپ اپنا سر فخر سے بلند ہو کر چلا کیجیے. یہ جو ٹیلی ویژن اور یہ جو مختلف رسائل اور جرائد ہر وقت آپ کو مغرب کی اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں بتاتے ہیں تاکہ آپ احساس کمتری میں مبتلا رہیں, اس کو اٹھا کے پھینک دیجیے. آپ اللہ تعالیٰ کی چنی ہوئی قوم ہیں. دیکھ لیجیے کہ 183 ملک اس وقت دنیا میں موجود ہیں, لیکن صرف 10 ملک ایسے ہیں جن کے پاس ایٹمی طاقت موجود ہے. ایٹمی طاقت کا مطلب آپ لیڈرشپ کلب میں شامل ہو چکے ہیں. میرے دوستو, یہی میرا پیغام آپ کے لیے ہے. وقت بہت کم ہے, میں اس پر اختصار سے کام لیتا ہوا آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ کبھی احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو, کیونکہ روحانی طور پر بھی اور یہ دنیاوی طور پر بھی پاکستان ایک عظیم قوم ہے, پاکستان ایک عظیم ملک ہے, اور آپ کو ان رشوتواریوں کا مقابلہ کرنا ہے. اس لیے میرے دوستو, یہ جو یہود اور نصارہ کی 24 گھنٹے پاکستان پر یلغار ہے, ہمیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہونا چاہیے. اور میں مبارکباد دیتا ہوں انجمن طلباء اسلام کے منتظمین کو کہ آج انہوں نے اس کا ایک عملی ثبوت دیا ہے کہ انہوں نے اپنی تمام باقی جتنی بھی پاکستان کی طلباء تنظیمیں ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پہ آنے کا کیا ہے. میں ان کا بے حد مشکور ہوں اور ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہی کام ہمارے اہل سیاست کو بھی کرنا چاہیے, کیونکہ ملک ایک نازک دور سے گزر رہا ہے. آج ہمیں یگانگت, آج ہمیں اکٹھے ہو کے چلنے کی ضرورت ہے. آج ہمیں پٹھان, آج ہمیں بلوچی, آج ہمیں سرحدی, افغانی, سندھی, مہاجر, پنجابی ہو کر نہیں سوچنا. آج ہم کو پاکستانی بن کے سوچنا ہے. میرے دوستو دیکھیے, ایک سیکنڈ کے لیے دیکھیے, میں اپنی بات کو کرتا ہوں کیونکہ وقت نہیں ہے. آپ ایک سیکنڈ کے لیے ملاحظہ فرمائیے کہ مسلمانوں کے کتنے ممالک اس وقت موجود ہے. دور سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ افغانی ہے, یہ ایرانی ہے, یہ ملیشیا کا ہے, یہ انڈونیشیا کا ہے, یہ الجزائر کا ہے, یہ عراق کا ہے. لیکن میرے دوستو, اس کی وجہ کیا ہے کہ 95% ان کی جو اپنی قومیت ہے وہ ایک قوم ہے. ان کی قومیت دور سے پہچانی جاتی ہے. لیکن میرے دوستو, ذرا مسجد النبی کو تصور کیجیے, وہاں بلال حبشی ہے جو کہ حبشہ کا رہنے والا ہے, وہاں سلمان فارسی ہے جو کہ ایران کا رہنے والا ہے, وہاں عمر بن الخطاب ہے جو کہ ایک عرب وہاں کا رہنے والا ہے. میرے دوستو, لیکن ایک ساتھ میں کھڑے ہیں, ایک قوم ہے وہ.
یہ ان کو کون کہے گا کہ یہ ایک قوم ہے؟ لیکن ان میں اسلام کا رشتہ تھا، اس رشتے کی وجہ سے وہ ایک قوم بنے تھے اور دنیا کو مسخر کر دیا تھا۔ میرے دوستوں، پاکستان ایک واحد اسلامی ملک ہے جس کی مسجد نبوی کی مکس ایگزیکٹلی وہی ہے جو پاکستانی قوم کی ہے۔ آج مکران کا ایک مکرانی دیکھیے، آج بنگال کا ایک بنگالی دیکھیے، آج پنجاب کا پنجابی دیکھیے، آپ افغانستان پشاور کا ایک پشاور دیکھیے، ان کو ایک لائن میں اکٹھا کیجیے، کون کہے گا کہ یہ ایک ملک ہے؟ نہ رنگ ان کا ملتا ہے، نہ زبان ان کی ملتی ہے، نہ تمدن ان کا ملتا ہے، نہ تہذیب ان کی ملتی ہے، لیکن اسلام کا رشتہ ان کا اکٹھا ہے۔ اور کیونکہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، وہ رسول عربی کے غلام ہیں، اس لیے وہ سب ایک قوم کی طرح اکٹھے ہو کے اس دنیا میں یہود اور نصارہ کا مقابلہ کریں گے، اور انشاءاللہ وہ وقت نہیں، آپ کے سامنے اگلے چند سالوں میں یہ چیز عیاں ہو جائے گی کہ پاکستان ہمیشہ کے لیے بنا ہے، پاکستان قیامت تک رہنے کے لیے بنا ہے، کیونکہ اس کی جو مماثلتیں ہیں وہ مسجد نبی اور مملکت مدینہ کے ساتھ ہے۔ اس لیے میرے دوستو، وقت کی کمی کی وجہ سے اس پر میں زیادہ بحث ابھی نہیں کر سکتا، لیکن میں اتنا ضرور عرض کروں گا کہ آپ کا یہ نعرہ جو بار بار میں سنتا ہوں کہ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، اس کو کبھی نہ چھوڑنا ہے، کیونکہ اگر دنیا میں کامیاب ہم نے ہونا ہے، بحیثیت ایک انسان کے، بحیثیت ایک قوم کے، بحیثیت ایک ملک کے، ہمیں رسول عربی کا غلام، سچا غلام بن کر اسی اسپرٹ کو واپس دوبارہ لا کر اسلام کے رشتے کو جوڑ کر نہ سندھ اور بلوچی اور پٹھان اور مہاجر بن کر نہیں، میرے دوستو، پاکستانی بن کر سوچنا ہے۔ اور اگر پاکستان کو اور پاکستانیت کو اور دو قومی نظریے کو، جو کہ اس لیے اس دنیا میں آیا تھا کہ ہم یہود اور نصارہ کی ہیجمنی کسی قیمت پر قبول نہیں کریں گے، اس لیے میرے دوستو اس چیز کو، بنیادی چیز کو یاد رکھنا، آپ کبھی خطا نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم کی ہے۔